نفس کے بہت مجاہدے نہیں ہیں، آسان طریقہ ہے، کمزوروں کا طریقہ. وہ کیا ہے؟ وہ ہے کثرت ذکر اور اتباع سنت کے ذریعے سے اللہ کا قرب پانا. چنانچہ ہمارے مشائخ نقشبند نے لکھا ہے کہ پہلے سلوک متقدمین کے سلوک ہیں، چشتیہ، قادریہ، سہروردیہ. یہ حضرت علی لانوں سے چلے، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے آگے بڑھے، اور امت کے پہلے حصے میں خوب اس کے ذریعے سے اللہ نے اپنے بندوں کو اعلیٰ درجات سے نوازا. یہ جو نقشبندی سلوک ہے یہ متاخرین کا سلوک کہلاتا ہے، آخر پہ کمزوروں کا سلوک ہے. تو اللہ رب العزت نے ان پر واضح فرمایا کہ بھائی نفس کے مجاہدے کرنے کی بجائے ایک اصلاح کا اور بھی طریقہ ہے جس کو کہتے ہیں قلب کی اصلاح. تو ابھی تک امت نفس کے مجاہدوں سے تزکیہ پاتی تھی، تم قلب کے یعنی تصفیہ کے ذریعے سے اپنے نفس کو بھی تزکیہ میں لا سکتے ہو. چنانچہ جب دل سنورتا ہے تو نبی صاحب نے فرمایا کہ پورا جسم سنور جاتا ہے. لہذا قلب کے سنورنے سے نفس کی اصلاح خود بخود اس کے ذمن میں ہو جاتی ہے. دل میں جذبہ ہو انسان نفس کو پامال کرتا ہے. ہم نے دیکھا ہے ہمارے ہاں یہ جو لوگ پوزیشنیں لیتے ہیں جانے کے لیے اوپر، تو ان کو ووٹ چاہیے ہوتا ہے. اب دل میں ایک شوق ہے کہ مجھے یہ سیٹ حاصل کرنی ہے. اب سیٹ حاصل کرنے کے لیے جائیں گے، غریب کے پاس بیٹھیں گے، بات کریں گے، ان کے ساتھ مل کے کھانا کھائیں گے. تو دیکھو اپنے نفس کو پامال کر رہے ہیں نا. تو دل کا جذبہ تھا، نفس کو پامال کرنا آسان ہو گیا. اور ہم نے دیکھا ہے کہ واقعی جب ووٹنگ کے دن ہوتے ہیں اولیاء جیسی زندگی ہوتی ہے. کھانا یاد نہیں ہوتا، پینا یاد نہیں ہوتا، راتوں کو سونا یاد نہیں ہوتا، 24 گھنٹے لگے ہوتے ہیں بیچارے. تو دیکھو قلب کے اندر ایک جذبہ ہے جس کی وجہ سے نفس پر ساری پابندیاں آ گئیں. تو یہ جو متاخرین کا سلوک ہے، اس متاخرین کے سلوک میں قلب پر محنت کی جاتی ہے اور نفس اس کے ضمن میں خود بخود پامال ہو جاتا ہے. محبت چیز ایسی ہے کہ محبوب کی خاطر سب کچھ قربان کر دینا آسان ہو جاتا ہے. چنانچہ دوسرے مشائخ نے فرمایا کہ ہم مجاہدہ نفس کے ذریعے سے سلوک طے کرواتے ہیں. ہمارے مشائخ نقشبند نے کہا کہ ہم اتباع سنت کے ذریعے سے سلوک طے کرواتے ہیں. تو اس سلسلہ میں کثرت ذکر اور اتباع سنت یہ دو بنیادی چیزیں ہیں، یہ دو پر ہیں، یوں سمجھ لیں. ان پروں سے بندہ اڑتا ہے. چنانچہ ہمارے مشائخ کی کتابوں میں یہ بات آپ کو بہت کثرت سے ملے گی کہ ہمارے سلوک کی بنیاد 3 چیزوں پہ ہے: کثرت ذکر، اتباع سنت، صحبت شیخ. تو صحبت شیخ تو یوں سمجھ لیں کہ اسٹیئرنگ پہ جیسے کوئی بیٹھا ہوا ڈائریکشن طے کر رہا ہوتا ہے، اور اصل پر تو 2 ہی ہیں، کثرت ذکر اور اتباع سنت. اب کثرت ذکر اور اتباع سنت میں وہ مجاہدہ کھانے پینے کا نہیں ہے جو پہلے تھا. نقشبند بخاری رحمۃ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت میں کتنا کھاؤں؟ فرمایا بھائی اچھا کھا، کام اچھی طرح کر. اگر تم عبادت کرو تو پھر جو ضرورت ہے اس کے تحت تم کھاؤ. کیا معاملہ؟ جو جانور کام اچھا کرے تو مالک اس کو چارہ ڈالتے ہوئے پریشان تو نہیں نہ ہوتا. تو فرمایا تم اچھا کھاؤ، کام اچھی طرح کرو. اس لیے ہمارے ہاں مجاہدہ یہ ہے کہ ہر کام کو سنت کے مطابق کیا جائے. اور اگر غور کریں تو یہ سب سے بڑا مجاہدہ ہے. باجد بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے 20 سال مجاہدہ کیا، ہر کام سنت کے مطابق کرنے سے بڑا مجاہدہ میں نے کوئی نہیں دیکھا. یہ کوئی آسان کام ہے. ایک شخص جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، یہ کوئی بزرگ تھے، ان کی صحبت میں 10 سال رہا. حضرت میں جاتا ہوں کسی اور کے پاس، اجازت دیں. کیوں؟ میں تو آیا تھا کرامت دیکھنے کے لیے.
میں نے 10 سال میں کوئی کرامت ہی نہیں دیکھی. مان لیں کہ اچھا یہ بتاؤ کہ ان 10 سالوں میں کوئی عمل سنت کے خلاف دیکھا؟ کہ نہیں. ایسے بڑی کرامت اور کیا ہو سکتی ہے کہ 10 سال میں کوئی کام سنت کے خلاف ہی نہ ہو. تو یہ سب مجاہدوں سے بڑا مجاہدہ ہے اتباع سنت. اور یہ آسان ہو جاتا ہے جب انسان کثرت سے ذکر کرتا ہے. اس لیے قرآن مجید میں کثرت ذکر کا حکم، اذکروا اللہ ذکرا کثیرا والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات. ہماری جو بنیاد کمزور ہے نا، وہ یہ کہ ہم کثرت ذکر کرتے ہی نہیں ہیں. یہ 5 منٹ کا مراقبہ، 10 منٹ کا مراقبہ، یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ اگر دوسری کلاس کا طالب علم 10 منٹ روزانہ کتاب کھول کے پڑھے تو کیا سال کے آخر پہ پاس ہو جائے گا؟ تو اگر دوسری کلاس میں پاس نہیں ہو سکتا جو 10 منٹ روزانہ پڑھے، تو ولایت کے امتحان میں کیسے پاس ہوں گے بھائی؟ دوسری کلاس کے لیے تو اس کو 4 گھنٹے اور 6 گھنٹے اسکول میں لگانے پڑتے ہیں. تو حق تو یہ بنتا تھا کہ ہم بھی 4 گھنٹے مراقبہ کرتے ہیں. اب کوئی کہے جی کہ کتنا وقت نکالیں؟ بھائی انٹرنیٹ پہ ٹائم لگتا ہے نا، گھنٹوں لگتے ہیں. منٹوں کی بات تو کوئی کرے ہی نہ. جو منٹوں کی بات کرے گا وہ جھوٹ بولے گا، الا ماشاء اللہ. اس مصیبت کو ایک دفعہ جس نے کھول لیا اس کے گھنٹہ گیا، پتہ بھی نہیں چلتا گھنٹہ لگنے کا. تو اگر سکرین کے سامنے گھنٹہ بیٹھ سکتے ہیں تو پھر مراقبے میں کیوں نہیں بیٹھ سکتے؟ تو حق تو یہ تھا کہ ہم گھنٹوں مراقبے کرتے ہیں، لیکن ہم نہیں کرتے. بیت ہو جاتے ہیں شوق میں آ کے، حضرت بس تلاوت بھی کر لیتا ہوں، درود شریف بھی پڑھ لیتا ہوں، استغفار بھی. مراقبہ نہیں ہوتا. بھئی جو اصل چیز تھی، اینٹی بایوٹک تھی، وہ تو لی ہی نہیں. فائدہ کیسے ہو؟ تو ہماری مثال ایسے جیسے ایک ڈی ہائیڈریٹڈ پلانٹ ہوتا ہے نا، پتے مرجھائے ہوئے ہوتے ہیں، پھل بھی کمزور ہوتے ہیں، کیوں؟ پانی تھوڑا ملتا ہے اس کو. ایسے ہم ڈی ہائیڈریٹڈ قسم کے صوفی ہیں، ذکر کی کثرت نہیں کرتے، اور ہمارے پھر نظر بھی خطا کرتی ہے، زبان بھی پھر کچھ جھوٹ بول دیتی ہے، فلاں بھی ہو جاتا ہے، فلاں بھی ہو جاتا ہے. وہ سارے سمپٹم ہمارے اندر ہوتے ہیں. تو کثرت ذکر ہماری بنیادی بیماری ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کا تعلق ملے تو ہمیں اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا پڑے گا. چلتے پھرتے لیٹے بیٹھے اللہ کو یاد. ایسی کیفیت ہو جائے کہ بس انسان کا دل کہے اللہ تیری یادوں کے سوا دنیا میں رکھا کیا ہے. امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، اے اللہ دن اچھا نہیں لگتا مگر تیری یاد کے ساتھ، رات اچھی نہیں لگتی مگر تجھ سے راز و نیاز کے ساتھ. تو بنیادی کمی کوتاہی آج کے دور میں وہ ذکر کی کمی ہے. اور جو ذکر کم کریں وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، ان کی علامت بتا دی، مذبذبین بین ذالک لا الہ الا ولا الہ الا. اور ہم بھی آج مذبذب ہی ہیں، نہ پورے دنیا دار ہیں نہ پورے دیندار ہیں. دنیا داروں کے مجمع میں جا کے بیٹھو تو وہ کہتے ہیں یہ مولوی کہاں سے آ گیا، جاؤ، وہ بھی بگا دیتے ہیں. اور دینداروں کے مجمع میں آ کے بیٹھو تو اپنے گناہوں کو دیکھ کے لگتا ہے کہ ہم دینداروں کے مجمع بھی نہیں. واقعی صحیح بات ہے. ہمارے نفس کی حالت وہی ہے کہ دھوبی کا کتا، نہ گھر کا نہ گھاٹ کا، نہ ادھر ہے نہ ادھر ہے، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. تو ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہم بدلیں، اس کا طریقہ کثرت ذکر، اتباع سنت. اتباع سنت سے مراد یہ کہ ہر کام کو سنت کے مطابق کریں. کھانا پینا، لباس، معاملات، معاشرت، ہر کام بس سنت کے مطابق کرتے ہیں. اور یہ آسان طریقہ ہے اپنے آپ کو سنوارنے کا کہ ہر کام کو سنت کے مطابق کرتے جاؤ. تو کثرت ذکر اور اتباع سنت سے یہ سلوک آسانی سے طے ہو جاتا ہے. آپ سمجھیں کہ یہ شاہراہ ہے، بھاگتا چلا جاتا ہے بندہ. آپ یوں سمجھ لیں
کہ ایک بندے کو کہہ دیا جائے کہ جی آپ یہاں سے حج پہ جائیں بغیر سواری کے، وہ تو مشکل میں پڑ جائے گا، چلے گا، راستے میں کھانا نہیں پینا نہیں، کہاں ٹھہرے گا، کیسے سمندر عبور کرے گا، ریگستان آئیں گے، پہاڑ آئیں گے، کھڈے ہوں گے، تو اس کے لیے تو پہنچنا واقعی بڑا مشکل کام ہے۔ اور ایک طریقہ یہ ہے کہ یہاں سے بندے کو ایئرپورٹ پہ بٹھا دو، چلو بھائی سعودی عرب پہنچ جاؤ۔ یہ ہمارا سلوک یہ اسی طرح بائی ایئر پہنچانے والا سلوک ہے، اس لیے اس کو متاخرین کا سلوک کہا جاتا ہے۔ آسان ہے، بہت آسان ہے، بس دو چیزوں کی پابندی ضروری، اتباع سنت اور ہر کام میں سنت کی اتباع اور ذکر کی کثرت۔ ذکر کی کثرت تو ایسے ہو کہ بندہ جو وقت ملے، 10 منٹ ملے، 15 ملے، گھنٹہ ملے، 2 ملے، فوراً اللہ کی یاد میں۔ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم تو مصروف ہیں دفتر بزنس کی وجہ سے، شریعت کہتی ہے کہ تم دفتر مت چھوڑو، بزنس نہ چھوڑو، کرو، مگر دل اللہ کو طرف رکھو نا۔ یہ کہاں لکھا ہے کہ دل میں کسی اور کا خیال رہے؟ دل میں اللہ کو یاد کرو۔ رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، تجارت اور خرید و فروخت میں انسان اللہ کو یاد کرے تو تاجر صدوق کو تو قیامت کے دن انبیاء کی قطار میں جو ہے ان کے، یعنی جہاں انبیاء کی قطار ختم ہوگی نا، اس کے پیچھے جو لوگ ہوں گے وہاں تاجر کو جگہ دی جائے گی۔ تو مقصود ہے کہ ہر وقت دل میں اللہ کی یاد رہے۔ اور ہم نے تو دیکھا ہے اس کو کہ جب دل کہیں اٹک جاتا ہے نا، 24 گھنٹے اسی کی یاد۔ یہ نوجوان ساتھی، میں نے اپنے دوست یہ یونس صاحب کو کہا کہ یہ صوفی لوگ ہیں، آپ ذرا غور کرنا، جہاں ٹھہریں گے نا بھاگیں گے باہر۔ آج ہم باہر سے آئے، کوئی ادھر فون پہ باتیں کر رہا ہے، کوئی ادھر فون پہ باتیں کر رہا ہے، پوری گلی میں ہمیں جگہ جگہ دیکھا، اٹکا ہوا ہے نا دل کہیں نہ کہیں، بھاگتے ہیں۔ اور بعض نے تو پھر مجلس میں رنگ بند کی ہوتی ہے، وہ دل دھڑک رہا ہوتا ہے، وہ وائبریشن ہوتی ہے تو دل دھڑکتا ہے، وائبریشن ہوئی اس کو لے کے بھاگے، ہاتھ میں آ گیا میسج، آ گیا فون ہے۔ تو جب دل اٹکا ہوا ہوتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ دل اٹکا ہے کہیں۔ جن کا اللہ کے ساتھ دل اٹکتا ہے ان کے اٹھنے بیٹھنے سے بھی پتہ چل جاتا ہے، یہ اپنا دل دے چکے ہیں، یہ کسی کے بن گئے، دل و من لئی تیری بن گئی۔ اس نے بھی دل میں عہد کر لیا، اللہ میں نے اپنا دل آپ کو دے دیا۔ تو ان کو مصلی پہ دیکھیں گے، ان کو تلاوت کرتا دیکھیں گے، ان کو تہجد پڑھتا دیکھیں گے، سبحان اللہ۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، پتہ چلتا ہے ان کے چہروں سے جو ذکر کر رہے ہوتے ہیں۔ تو دو چیزیں ہیں، کثرت ذکر اور اتباع سنت، ان دو چیزوں سے یہ سلوک طے ہو جاتا ہے۔ تو سلوک بہت آسان ہو گیا۔ آپ ضرورت کے مطابق نیند پوری کریں، 7 گھنٹے اچھی نیند ہے۔ اگر کوئی بہت تھکا ہوا ہوتا ہے بے شک 8 گھنٹے سوئے، تو 7-8 گھنٹے سونا تصوف میں منع نہیں ہے، نیند پوری کریں۔ اور باقی 8 گھنٹے جو دفتر کے ہیں وہ بھی دفتر کا کام کریں، ہم اس سے بھی منع نہیں کرتے، لیکن وہ جو باقی 8 گھنٹے بچتے ہیں نا، اب ان میں بیوی بچوں کے ساتھ چلو آپ 2 گھنٹے گزار لیں گے، کوئی خرید و فروخت 1 گھنٹہ اور لگا لو، وہ جو 3-4 گھنٹے خبریں پڑھ رہا ہوں جی، اور خبروں پہ نام پہ ماشاءاللہ سکرینیں کھل رہی ہوتی ہیں، تقریر سن رہا ہوں، ماشاءاللہ شیطان بٹھاتا ہے ذرا تقریر سنتے ہیں فلاں کی، وہ تقریر سننے بیٹھتے ہیں، تصویر دیکھ کے ختم کرتے ہیں، تقریر سے تصویر پہ چلے جاتے ہیں، وہ تصویریں دیکھ رہے ہوتے ہیں بیٹھے ہوئے۔ یہ جو 3-4 گھنٹے ہر بندے کی زندگی میں آپشنل ہوتے ہیں نا،
وہ فون پہ گزرتے ہیں، وہ ادھر گزرتے ہیں، وہ کسی اور کام میں گزرتے ہیں، اس کو مینیج کریں، بس اتنی سی بات ہے. اگر اس کو اچھی طرح مینیج کر لیں تو آپ کا سلوک طے ہو سکتا ہے آسانی سے، کسی کے لیے رکاوٹ نہیں ہے. اس بات کو اس لیے تفصیل سے بتایا کہ پتہ رہے کہ جی ہمیں کرنا کیا ہے. تو کثرت ذکر، اتباع سنت، یہ ہماری بیماری کا حتمی علاج ہے، حتمی علاج ہے. اب ہمارا جو سلوک ہے اس کے بارے میں پچھلی 1-2 مجالس میں بھی تفصیل کہی گئی. یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ جو سلوک ہے نا، یہ کوئی علم نہیں ہے کہ پڑھا دو تو سب کو پتہ چل جائے گا. یہ کیفیات کا نام ہے، اور کیفیات کرنے سے ملتی ہیں، سننے سے نہیں مل جاتی. اس لیے سلوک راستہ طے کرنا پڑتا ہے. آپ یہاں سے بیٹھ کر تصور کر لیں مکہ مکرمہ کا تو پہنچ تو نہیں نہ جاتے، طے کرنا پڑے گا نا. اسی طرح دل میں چاہت ہو میں اللہ تعالیٰ تک پہنچ جاؤں تو پہنچ تو نہیں جائیں گے، اس کے لیے راستہ طے کرنا پڑے گا، محنت کرنی پڑے گی. اب اس کے لیے ہمارے مشائخ نے یہ بتلایا کہ دیکھو، چھت پہ جیسے بندہ چڑھنا چاہتا ہے نا تو سیڑھیاں ہوتی ہیں، سیڑھیوں پہ چڑھتا جائے چھت پہ چلا جاتا ہے. جو ماسٹر کی ڈگری کرنا چاہے تو 16 سال کا ایک سلیبس ہوتا ہے، ماسٹرز کر لیتا ہے. اسی طرح جو اللہ تعالیٰ تک پہنچنا چاہے تو 35 اسباق ہیں، اگر وہ کر لے گا تو اللہ رب العزت کی معرفت نصیب ہو جائے گی. انہوں نے ہم پر یہ احسان کیا کہ اس کو کھول کھول کے بتا دیا. پہلے سبق پر تم یہ کرنا، یہ کیفیت ملے گی، یہ کرنا، یہ کیفیت ملے گی، یہ کرنا تو یہ کیفیت ملے گی. اب بتائیں کتنا آسان کر دیا انہوں نے راستے کو. اب ایک بندہ 2 سیڑھیاں چڑھ کے کھڑا ہی ہو جائے تو قصور کسی کا تو نہیں ہے نا، اپنا ہی قصور ہے. آج یہی ہے کہ 1 سبق کیا، 2 سبق کیا، اور 2 سبق کے بعد بس کھڑے ہوئے ہیں. اسی پہ سال گزر گیا، 2 سال گزر گئے. اچھا ایک بات بتائیں، اگر کوئی طالب علم تیسری کلاس میں 3 سال لگا دے، اسے پاس کہیں گے یا فیل کہیں گے؟ بولے فیل کہیں گے. اب کسی بندے کو سبق میں 3 سال لگ جائیں تو کیا کہیں گے؟ فیل ہے بھائی، اور کیا. تو ہمیں آگے بڑھنا چاہیے، آگے بڑھنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے. اور اس میں رکاوٹ ہماری اپنی سستی کے سوا اور کچھ نہیں. حضرت خواجہ محمد معصوم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنے مکتوبات میں کہ ہمارے اس سلسلے میں محرومی نہیں ہے. در طریق ما محرومی نیست، در طریق ما محرومی نیست، اس طریقے میں محرومی نہیں ہے. وہ فرماتے ہیں کہ منزل تک پہنچنے میں سستی کے سوا اور کوئی رکاوٹ نہیں ہے. سالک کی اپنی سستی کے سوا کوئی رکاوٹ نہیں، خود ہی سست ہے. ہمیں یاد آتا ہے کہ امریکہ میں بہت بڑے بڑے ہائی وے ہیں، تو وہاں پر بعض ہائی وے ایسے ہیں کہ اس کو ٹرن پائک کہتے ہیں، کہ آپ اس ہائی وے پہ ایک دفعہ چڑھ گئے نا تو اس کا ایگزٹ کہیں نہیں ہوتا. ایک منزل ہوتی ہے، بس وہاں جا کے ایگزٹ آتا ہے، درمیان میں کہیں نہیں. اس کو ٹرن پائک کہتے ہیں. یہ سلوک بھی ٹرن پائک کی طرح ہے، جو چڑھ گیا ادھر ادھر کہیں نہیں جا سکتا. ہاں ایک ہی ہے کہ منزل پہ اگر نہیں پہنچا تو اس کا مطلب ہے کھڑا ہو گیا درمیان میں، ورنہ آہستہ بھی چلتا رہے تو پہنچ ہی جائے گا نا منزل پہ. ہمارے اس طریق میں منزل تک پہنچنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے سوائے اپنی سستی کے. تو بھئی ہم سستی سے توبہ کریں، اور جن اعمال نے ہمیں سست بنایا ہوا ہے ان اعمال کو چھوڑیں. اور جہاں دل کو الجھایا ہوا ہے، اس دل کے ٹکڑے کئی ہوئے، کوئی یہاں گرا کوئی وہاں گرا. آج کل تو ٹکڑے بھی بہت ہوتے ہیں. اس پہ نظر پڑی تو ایک ٹکڑا اس کو دے دیا، اس پہ نظر پڑی ٹکڑا اس کو دے دیا.
تو ہم اپنے آپ کو ما سوا میں الجھنے سے بچائیں. یہ جو انٹر انٹو دی نیٹ، اس مصیبت سے بچیں. یہ بھی بڑی مصیبت ہے آج کل. اوف، اللہ اکبر کبیرہ. اللہ تعالیٰ نے تو زندگی اچھی گزارنے کے لیے وائف بنائی تھی، شیطان نے جہنم جانے کے لیے وائی فائی بنا دی. وہ بیچاری وائف کا بھی وقت وائی فائی کو چلا جاتا ہے. تو اس مصیبت سے بچیں. پھر دیکھیں کیفیات کیسے ملتی ہیں. اچھا، یہ کوئی نیا تجربہ نہیں ہے کہ آج کے دور میں ایک نیا تجربہ کر رہے ہیں، نہیں. یہ کام اللہ نے ہمارے مشائخ پہ کھولا، کروڑوں لوگوں کو انہوں نے اس راستے پہ چلایا، خود بھی انہوں نے اللہ کی محبت پائی، کروڑوں بندوں کو اللہ کی محبت نصیب، اور ان کی پاکیزہ زندگی اس کے اوپر دلیل ہے.